السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد. my dear brothers and sisters, ہم یاجوج ماجوج کا جو سائن ہے، جو میجر سائن ہے قیامت کا، اس کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے اور یہ 3rd ایپیسوڈ ہے اس ضمن میں. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا تھا کہ بہت ضروری ہے یاجوج ماجوج کو سمجھنے کے لیے کہ آپ پہلے ذوالقرنین کو سمجھیں. تو ہم نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ذوالقرنین کو پہلے تو قرآنک پرسپیکٹو کے اندر بیان کیا ایک ایپیسوڈ کے اندر، پھر دوسری ایپیسوڈ میں ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے اندر بیان کیا کہ یہود نے اصل میں یہی سوال کیوں کیا، کیونکہ ان کی بہت زیادہ مناسبت تھی، ان کی بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کلوزنس تھی ذوالقرنین کے ساتھ. اور وہ کیوں تھی اس کی پوری ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہم نے بیان کیا. اور یہ بھی بات آپ کے سامنے رکھ دی کہ چاہے وہ قرآنک پرسپیکٹو دیکھیں، پھر ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیکھیں، پھر علم الآثار جو ہے آرکیولوجیکل فیکٹس کو دیکھیں، تو ہر لحاظ سے یہ چیز ثابت ہوتی وہ ایک انسان ہے، وہ اس دنیا کی ایک مخلوق تھے، اور جو بھی حکومت انہوں نے قائم کی انسانوں کے اندر ہی قائم کی. اور یہ کہنا کہ وہ فرشتے ہیں یا وہ گلیکٹیکل کچھ مومنٹس کرتے تھے یا کچھ آسمانوں پہ رہتے تھے، تو یہ کم از کم ان پروفز کے طور پر، ان فیکٹس کے طور پر چیز سامنے نہیں آتی. تو تفصیل کے لیے آپ ہماری انشاءاللہ پچھلی دونوں ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم یاجوج ماجوج کے بارے میں اب تذکرہ کریں گے. تو اس کے بارے میں 2 چیزیں دیکھیں گے. ایک تو سورہ الانبیاء کے اندر بھی یاجوج ماجوج کا تذکرہ آیا تو وہ کس پرسپیکٹو میں آیا ہے، اور دوسرا احادیث کے اندر یاجوج ماجوج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے بیان فرمایا انشاءاللہ، اور وہ ذوالقرنین کے ساتھ پھر کیسے مناسبت رکھتے ہیں. اور آج کے دور میں اس وقت ہم اس جواب کو کیسے آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ بھائی آج کے دور میں جو یاجوج ماجوج ہے وہ کس جگہ پہ موجود ہے، اتنی بڑی مخلوق کس دیوار کے پیچھے موجود ہے. تو ان سارے سوالوں کو ہم انشاءاللہ ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے شیخ یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ احادیث کے اندر یاجوج ماجوج کا تذکرہ جو ہے وہ کس انداز سے آیا ہے اور وہ کیسے قرآن کی جو ہے نا ایکسپلینیشن بنتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو ہم نے احادیث کو ڈسکس کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سورہ انبیاء کا ایک اہم مقام ہے جس کو ہم نے سمجھنا. تو اگر ہم احادیث کو دیکھ لیں تو احادیث میں جیسے یہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اس میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی خانہ کعبہ کا حج اور عمرہ ہوتا رہے گا. یعنی ان کے بعد بھی دین جو ہے وہ باقی رہے گا، ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ دین ختم ہو جائے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی قیامت کے قائم ہونے کی آخری علامت نہیں ہے، اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی دین آئے گا، ایک مرتبہ دین آئے گا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود ہوں گے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس کے حوالے سے ہمیں بعض روایات ملتی ہیں، جیسا کہ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو جو میجر سائنز ہیں وہ تقریباً یہاں جمع ہو گئی ہیں کہ قیامت جو ہے نا وہ قائم نہیں ہوگی جب تک 10 جو نشانیاں ان کا ظہور نہ ہو جائے. ان میں سے ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابۃ الارض یعنی ایک جانور کا نکلنا جو عجیب الخلقت ہوگا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دجال ہو گیا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہو گیا، دھواں، اور 3 جو ہے وہ زمین میں خسف ہوں گے یعنی لوگوں کو لینڈ سلائڈنگ، اور ایک مغرب میں ہوگا، ایک مشرق میں ہوگا، ایک جزیرہ عرب میں ہوگا، اور ایک آگ نکلے گی یمن سے، ٹھیک ہے، جو لوگوں کو محشر میں چلا لے جائے گی. تو یہ اس کی میجر سائنز ہے. اچھا کہ یہ ضروری نہیں ہے یہ سیکوینس کے اندر، یہ اس طرح سیکوینس کے اندر نہیں، کیونکہ واو جو ہے نا وہ جمع کے لیے آتا ہے، ترتیب کے لیے نہیں آتا. عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جیسے جا زید و حامد، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے زید آیا پھر حامد آیا، اس کا مطلب یہ کہ زید اور حامد آئے، آگے پیچھے بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ واو کے ذریعے ان کو جمع کیا گیا ہے. ہاں، سما کا جو لفظ ہے نا وہ ترتیب کے لیے آتا ہے. یہ ہوا جا زید ثم حامد، تو اس کا مطلب ہے ایک ترتیب سے. یہ بات ہے. تو یہ بات اچھا ہے، آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان کی ترتیب یہ نہیں. ترتیب ہم ساتھ ساتھ اس کو بیان ذکر کر رہے ہیں. بالکل، جیسے مہدی ہیں سب سے پہلے، وہ مائنر سائنز میں سے سب سے آخری علامت ہے، اور جو میجر سائنز میں سب سے پہلی علامت ہمیں نظر آتی ہے وہ دجال کی ہے. ٹھیک ہے، دجال کے بعد جو ہے وہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے اس کو قتل کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہے. یہ تیسری بڑی جو ہے وہ نشانی ہے. اب دوسری جو حدیث ہمارے سامنے ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس میں جو ہے حضرت زینب بنت ابی سلمہ جو ہے وہ حضرت ام حبیبہ اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ ان سے جو ہے وہ روایت کرتی ہیں کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھبرائے ہوئے آئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عرب کی تباہی اس آفت کی وجہ سے ہونے والی ہے جو بالکل قریب آ لگی ہے، اور وہ آفت کیا ہے وہ اللہ کے رسول نے بیان کر دی. ٹھیک ہے، یہ الفاظ ہیں نا، لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب. وہ شر جس سے اللہ کے رسول نے ڈرایا وہ کون سا شر ہے؟ اب اس کا اطلاق مطلب کرتے ہیں لوگ غلط کرتے ہیں، عرب کے وہ ٹھیک اوپر نہیں کرتے کرتے ہیں کہ جی یہ جو سینما ہالز کھلے ہیں، ٹھیک ہے جو سینما ہالز کھلے نہیں کھلنے چاہیے، اس کی وجہ سے آپ ان پہ تنقید کریں، لیکن حدیثوں کا یہ محل اور مقام نہیں ہے، اس پہ فٹ نہیں ہو رہی. حدیثیں وہاں پہ فٹ نہ کریں، حدیثوں کے ساتھ یہ کام نہ کریں. حدیثوں کا کنٹیکس یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے وسلم نے جس شر سے ڈرایا وہ شر کون سا تھا؟ یاجوج اور ماجوج کا شر تھا. ٹھیک ہے کہ وہ ان کے نکلنے کا زمانہ قریب آ گیا. بیسیکلی اللہ کے رسول اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور ان کا نکلنا ایک بہت بڑا آزمائش ہوگی. ظاہر بات ہے. تو ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے سوراخ بنا کے مقدار بتائی اور کہا کہ آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا. ٹھیک، تو یہ ایک حدیث جو ہے وہ اہم ہے. وہ جو ذوالقرنین جو ہے انہوں نے دیوار قائم کی تھی تو اس میں سوراخ ہو گیا. ہم نے کہا تھا کہ وہ دیوار بھی حقیقی دیوار ہے، مجاز کی طرف نہیں جا سکتے. پھر یہ کہنا کہ جی وہ دیواریں چین تھی، یہ تو بالکل لفظ بات معلوم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے دیواریں چین کو دیکھا ان کو پتہ ہے کہ وہ اینٹ گارے مٹی پتھر کی دیوار ہے، اور قرآن واضح طور پہ کہتا ہے کہ یہ دیوار کون سی ہے کہ جہاں لوہے کے تختے کھڑے کیے گئے اور اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈالا، یہ وہ دیوار ہے. تو مٹی پتھر کی دیواروں کے اوپر جو ہے نا اس کا اطلاق کرنا یہ بھی قرآن کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ جی ایک عجیب سا غیر علمی رویہ ہو جائے گا. تو دیواریں چین وہ نہیں. دوسرے ہسٹوریکلی بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ چین کا علاقہ بنتا بھی نہیں ہے، جہاں جو حضرت ذوالقرنین کی جو مہمات ہیں نا، اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں گہرائی میں جا کے تو وہ اس طرف ہیں ہی نہیں، وہ چین کی طرف نہیں ہے، کوئی مہم اس طرح سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ زیادہ سے زیادہ یہاں انڈس جو ریور ہے یعنی دریائے سندھ تک آئے ہیں، اس سے آگے وہ نہیں آئے. ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی جو دیوار ہے وہ حقیقت ہے اور وہ دیواریں چین نہیں ہیں بلکہ وہ اسی علاقے کی دیوار ہے. دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بات ہے کہ دیوار میں سوراخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا کہ اتنا ہو گیا، یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ میٹافر نہیں ہے، یہ میٹافر نہیں. اتنا سوراخ ہو گیا، اس سے مراد حقیقی سوراخ ہے. تو یہ اس حقیقی دیوار کے اندر یہ حقیقی سوراخ ہوا تھا. یہ جو دیوار میں سوراخ ہوا تھا یہ ایک حقیقی سوراخ تھا، اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے وسلم اس کی وجہ سے گھبرا گئے. تو یہ حقیقی طور پہ ایک سوراخ تھا جس سے گھبراہٹ طاری ہوئی کہ وہ کہیں نکل نہ پڑے اور ابھی آزمائش نہ آ جائے. بعض لوگوں نے یہ بات کہی اور وہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ وہ دیوار میں سوراخ ہوا، پھر مرور زمانہ کے ساتھ وہ دیوار ختم ہو گئی. وہ جو سد ذوالقرنین تھی وہ ختم ہو گئی، اور یہ جو وحشی قبائل تھے یہ پھر باہر نکلے اور متمدن دنیا میں آ کے آباد ہو گئے. کچھ یورپ میں چلے گئے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے منگولز تھے وہ بھی بعد میں آ کے مختلف جو ہے وہ تہذیبوں کے ساتھ گل مل کے رہنے کی وجہ سے ان میں بھی کچھ تہذیبی اقدار آ گئے. تو اب آنے والی نسلوں میں سے تو وحشی قبائل اس طرح کے نہیں رہ گئے. اچھا، ایک اور روایت جو ہمیں ملتی ہے وہ ہمیں کیا بتاتی ہے اس حوالے سے؟ یہ روایت جو ہے وہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حضرت آدم سے کہیں گے، تو حضرت آدم کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ ان تخرج من ذریتک بعثا الی النار. حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ اپنی نسل میں سے کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے نکالیں جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. تو حضرت آدم کہیں گے اللہ تعالیٰ کتنے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جی 1000 میں سے 999. ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے وہ حاملہ جو ہے وہ اپنا حمل گرا دے گی اور بچہ جو ہے وہ بوڑھا ہو جائے گا خوف سے. اور لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ نشے میں ہوں گے، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. تو یہ بات سن کے رسول اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کی جو چہرے تھے وہ متغیر ہو گئے، یعنی اس خوف سے کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات کہی کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ 1000 میں سے 999 ہیں اور تم ایک ہو، ٹھیک ہے، اور تمہارا معاملہ کیا ہے، جیسا کہ کوئی سفید بیل ہوتا ہے اور اس سفید بیل میں ایک بال جو ہے وہ کالا ہے، یہ تمہارا معاملہ۔ پھر اللہ کے رسول سفید بال یاجوج ماجوج ہے اور وہ کالا ایک تم، ایک کالا تم، ٹھیک ہے، تو تم لوگوں کی نسبت ایسے ہے جیسے سفید بیل کے جسم پہ ایک سیاہ بال ہو، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہوگے۔ صحابہ نے کہا ہم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، پھر کہا کہ تم جنت کا اہل جنت کا تیسرا حصہ ہوگے، یعنی جو جنت میں جائیں گے ان کا 1/3 تم ہوگے پچھلی امتوں میں سے، ٹوٹل پاپولیشن ٹوٹل کا۔ پھر کہا کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ روایت ہے، اس روایت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یاجوج ماجوج بنو آدم، انسان آدم کی اولاد میں سے، تو جن دیو ٹائپ اس طرح کی چیز، اس طرح سے کوئی اور مخلوق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنی اولاد میں سے، آپ اپنی اولاد میں سے جو ہے وہ یاجوج ماجوج کو نکالیں۔ یہ دیکھیں یہ روایت کے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے دوزخ میں جانے والوں کا گروہ نکال لو۔ تو اس وقت وہ عرض کر گئے کہ دوزخ کے لیے کتنا حصہ نکالوں، تو کہا ہوگا ہر 1000 میں سے 999 اولاد آدم ہے۔ اب وہ اولاد آدم ایک وقت میں وحشی قبائل تھے جو کہ متمدن دنیا پہ آ کے حملہ کرتے تھے پہاڑوں کے پیچھے سے۔ حضرت ذوالقرنین جو ہے رضی اللہ عنہ نے یا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دیوار بنا دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس میں سوراخ ہو گیا تو یہ واضح طور پہ علامت ہے کہ اللہ کے وسلم پہ بھی جو گھبراہٹ طاری ہوئی ہے کہ یہ دیوار اب گر جائے گی، اور وہ گر گئی، مرور زمانے کے ساتھ گر گئی۔ اب وہاں کوئی دیوار کے آثار تو ہیں لیکن دیوار نہیں۔ اچھا شیخ یہ بھی تو روایت میں ہے نا کہ وہ یہ روزانہ وہ سوراخ کرتے ہیں، ہاں تو آپ کو اس بات سے لگ رہا ہے جیسے وہ ایک دفعہ ہوا اس کے بعد پھر بڑھتا گیا؟ نہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں وہ روایت جو ہے وہ بہت اہم روایت ہے، وہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا ایک اور روایت جو ہمارے سامنے ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں، وہ روایت یہ صحیح مسلم کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں پہلے کافی لمبی روایت ہے، یہ دجال کا تذکرہ آیا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دجال کے بارے میں جو بحث ہے یہ ہم دجال کے ٹاپک میں تفصیل سے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت مسیح علیہ السلام آئیں گے، وہاں پہ یہ بات تھی کہ اور وہ مقام لطف پہ جو ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کو قتل کریں گے دجال کو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یاجوج ماجوج آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ وحی نازل کریں گے کہ اب میں اپنے ایسے بندے نکال رہا ہوں کہ جن سے قتال کوئی بھی نہیں کر سکے گا، جن سے کوئی قتال نہیں کر سکے گا، یعنی آپ اللہ کے نبی بھی ان سے قتال نہیں کر سکیں گے، وہ ایسی آزمائش، ٹھیک۔ تو حضرت عیسیٰ کیا کریں گے، بندوں کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے، معصور ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالیں گے، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر اونچے ٹیلے سے پھسلتے ہوئے آئیں گے، اور ان کا پہلا حصہ بحیرہ تبریہ سے گزرے گا، یعنی ایک دریا سے، اور جو کچھ ہوگا وہ دریا کا پانی پی جائیں گے، اور جب ان کا آخری گزرے گا تو وہ کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ اتنی بڑی تعداد، اتنی بڑی تعداد ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ کے نبی معصور ہو جائیں گے اور ان کے جو ساتھی ہوں گے، یہاں تک کہ ایک بیل کا سر ان کے لیے جو ہے وہ 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ مطلب ظاہری بات ہے جب معصور ہو گیا تو کھانا پینا کم ہو گیا، تو اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ وہ دعا کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک بیماری پیدا کریں گے یاجوج ماجوج کی گردنوں میں، اور وہ سب جو ہے وہ ایک آدمی کی موت کی طرح مر جائیں گے، بیک وقت مر جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ زمین کی طرف اتریں گے، اور کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں ان کی لاشیں نہ پڑی ہوں، پھر وہ اللہ سے دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے، ٹھیک ہے، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے جو ہے وہ جا کے جیسے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جی سمندر میں پھینک دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل کریں گے اور اس سے زمین بھی صاف ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور پھر خوب جو ہے وہ غلہ اور اناج اگے گا، اور خوب برکتیں جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گی، دوبارہ امن ہو جائے گا۔ تو یہ ایک روایت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے جو تفصیل سے جو ہے وہ بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک اور روایت ہے، یہ جو روایت ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اب اس میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ جب وہ اہل زمین سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر وہ آسمان کی طرف جو ہے وہ اپنے نیزے ماریں گے، ٹھیک ہے،
آسمان کی طرف اپنا نیزہ چلائیں گے، اور وہ نیزہ جو ہے وہ جب واپس آئے گا تو وہ خون آلود ہوگا. تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، اب آؤ آسمان والوں کو قتل کریں. چنانچہ وہ لوگ آسمان کی طرف اپنے تیر چلائیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو خون سے سرخ کر کے ان کی پاس واپس کر دے گا. یعنی وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، یعنی کہ آسمان والوں کو ماریں گے. ہاں، آسمان پر چڑھیں گے نہیں، یہ کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ وہ آسمان پہ چڑھیں گے. ٹھیک ہے، اگر تو وہ آسمان سے آئے تھے تو اب آسمان والوں کو مارنے کا کیا مطلب؟ ہاں، یہ بھی پوائنٹ ہے. اسپیس کو تو فتح کر کے زمین پہ یلغار کرنی چاہیے تھی نا. تو یہ اہل زمین ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے آسمان والوں پہ بھی غلبہ پا لیا، نہ کہ یہ آسمان والے ہیں. آسمان والے ہوتے تو ان کے لیے یہ بات بے معنی ہے بالکل کہ وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اور وہ چلے جاتے ہیں، وہ خون آلود واپس آئیں گے. تو یہاں پہ بھی حقیقی معنی ہی مراد ہے، اور یہ خون آلود ان کی آزمائش کے اندر اضافہ کرنے کے لیے، ان کی آزمائش کے اندر اضافہ کرنے کے لیے. اسی طرح ایک اور روایت میں بھی ہم دیکھتے ہیں. اچھا شیخ معذرت، یہاں پہ یہ جو بات ہے کہ یاجوج ماجوج یہ بولیں گے کہ ہم نے اہل زمین کا تو صفایا کر دیا، تو آئی تھنک یہ صفایا ہونا ایسا تو نہیں ہے زمین کی مخلوق ختم ہوگی، تو وہ ویسی بات جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ آپ بھی پبلک کو لے کے چلے جائیں کیونکہ ان سے لڑائی نہیں کر سکتے، تو یہ ایسے ہی محسوس ہوتے لوگ چھپ جائیں گے. ایسے ہی ہے نا، ان کے ساتھ مل جائیں گے. اچھا یاجوج ماجوج کے ساتھ؟ ہاں، یاجوج ماجوج کے ساتھ مل جائیں گے، اسی لیے تو ان کی تعداد بڑھ جائے گی. یہ ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے. اچھا، یہ ایک اور روایت. اچھا، جو مومنین ہیں یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں نکل جائیں گے اور باقی ان کے ساتھ، باقی تو ان کے ساتھ مل جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں ایک اور روایت ہے جس میں یہی بات ہے، لا یحز حربۃ الی السماء. ٹھیک ہے، وہ ان میں سے کوئی ایک اپنا نیزہ آسمان کی طرف پھینکے گا، فترجع محذبۃ بالدم، تو وہ خون آلود ہو کے واپس آئے گا. ٹھیک ہے، خود نہیں آسمان کی طرف چڑھیں گے، جی نیزہ پھینکیں گے، یہ بڑی اہم بات، یا تیر پھینکیں گے اور وہ خون آلود ہو کے واپس آئے گا. ایلینز کا پورا بیان یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. ہاں، ایلینز کا بھی، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. تو یہ بات درست نہیں. اچھا ایک اور روایت ہے جس میں یہ تذکرہ ہے، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. اچھا یہ جو روایت ہے نا، اس میں ایک اہم بات آئی، یہ قابل غور ہے. ابھی تک تو ہم حقیقت کی بات کر رہے تھے، یہ بات بھی تقریباً حقیقی معنی میں ہی ہے جو ابھی ہم کرنے والے ہیں، لیکن اس پہ میرے خیال میں اس طرح سے غور نہیں کیا گیا. اگر ہم دو روایتیں اگر ہم ان پہ غور کریں نا، اور قرآن کی ایک آیت، تو یاجوج ماجوج کا معاملہ بالکل جیسے سمجھ میں آ جاتا ہے. وہی بات نا کہ 1000 میں سے 999 ہوں گے، اور اگر اس وقت انسانوں کی تعداد فار ایگزامپل مثال کے طور 7-8 ارب تو ہے، تو اگر 1 اربی انسان ہو تو مطلب 1000 ارب یاجوج ماجوج ہونے چاہیے. اتنی بڑی تعداد کہاں ہے؟ ایک تو وہی ایمان والا بیانیہ کہ ایمان لے کے آؤ، اور کچھ لوگ اس طرف چلے گئے کہ جی وہ اسپیس میں ہے، پھر انہوں نے یوں ایک معقول توجیہ کرنے کی کوشش کی. لیکن ہم حدیثوں پہ غور کریں تو ان توجیہات کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، اگر ہم ان کو قابل فہم بنانا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ کہ ایمان والے بھی اس میں ہیں، مطلب صحیح توجیہ میں ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں ہم نے ایمان کی وجہ سے مانی ہیں. دوسرا اگر ہم نے ان کو قابل فہم بنانا ہی ہے تو یہ 2 روایتیں بہت اہم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ فوالذی نفس محمد بیدہ انکم لمع خلیقتین، تمہارے ساتھ 2 مخلوقیں، ما کانتا ما شیئن الا کثرتا، اور 2 مخلوقیں جہاں بھی ہوں گی نا تعداد بہت بڑھ جائے گی. ایک یاجوج ماجوج اور دوسرا ومن مات من بنی آدم و ابلیس، اور دوسرا بنو آدم اور ابلیس کی اولاد میں سے جو کفر پہ مر گیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں. تم ایسی 2 مخلوق کے ساتھ ہو کہ وہ جس کے ساتھ بھی ہو جائیں اس کی تعداد بڑھا دیں گے. ایک یاجوج ماجوج اور دوسرے وہ جو اولاد آدم اور اولاد ابلیس میں سے حالت کفر میں مر چکے. اس سے پھر لوگوں کی جو ہے وہ رنج و غم کی کیفیت میں کچھ کمی آئی. یعنی بیک گراؤنڈ میں وہی روایت ہے، وہی روایت جو ہم نے دیکھا ہے، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قیامت کے زلزلے کے حوالے سے جو ہے وہ ڈرا رہے ہیں، اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ آپ کیا کریں، 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکالیں. ٹھیک ہے، اس سے صحابہ میں ایک غم پیدا ہوا کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، تو ہم میں سے کون ہے جو جہنم سے بچ سکے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، ایک بات میں کرتا ہوں، اس سے تمہیں سکون ملے گا.
ایک تو کہا کہ یاجوج ماجوج، عام طور پہ روایتوں میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے، لیکن یہ جو سنن ترمذی کی روایت ہے اس میں دو اور چیزوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ صحیح روایت ہے؟ یہ صحیح روایت ہے، یہ روایت دیکھیں نا، اس کو علامہ البانی نے کہا ہے یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مجلس علمی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، علامہ شعیب ارناؤت نے اس کی سند کے بارے میں کہا ہے کہ ضعیف ہے، ٹھیک۔ لیکن یہ ہے کہ مضمون وہی ہے جو کہ صحیح روایتوں میں آ گیا، جی، مضمون وہی ہے، بس اس میں ایک اضافی بات آ گئی ہے نا، وہ ایک اضافی بات آ گئی۔ وہ اضافی بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ دو اور مخلوقات ہیں، ایک تو آدم کی اولاد میں سے جو کفر پہ مرے، اور دوسرا ابلیس کی اولاد میں سے جو کفر پہ مرے، یعنی کہ جن۔ اچھا، تو یہ دونوں جب کسی کے ساتھ مل جائیں تو تعداد ان کی بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو 999 ہیں، ایک تو یاجوج ماجوج ہیں اور دوسرا ان میں یہ دو بھی ہیں، آدم کی اولاد میں سے جو کافر، اب بھی دیکھیں نا کتنے مسلمان ہیں، تو جن ظاہر ہو جائیں گے، مطلب اس سے یہ محسوس ہوتا ہے؟ نہیں، ابھی ہم یہ بات نہیں کر رہے، ابھی یہاں پہ بات ہو رہی ہے قیامت کی۔ اچھا، قیامت کے بعد ہاں، یہ جو جہنم میں جائیں گے، ہاں یہ تو جہنم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جہنم کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 999 ٹھیک ہے، جہنم میں جا رہے ہیں، ان 999 میں ایک تو یاجوج ماجوج ہے اور دوسرا آدم کی اولاد میں سے جو کافر ہیں اور ابلیس کی اولاد میں سے جو کافر ہیں۔ یہ بات تو کلیئر ہے نا، مطلب ان سب نے جہنم میں جانا ہے، یاجوج ماجوج کے علاوہ انہوں نے بھی جہنم میں جانا ہے نا، تو اس لیے ان کی اتنی تعداد ہے۔ تو 999 میں اللہ کے وسلم نے ان کو بھی شامل کیا۔ ٹھیک ہے، آج بھی اب آپ دیکھیں جیسے کہ مسلمان جو ہے اگر کل ٹوٹل آبادی 8 ارب ہے تو ان میں سے کتنے ہوں گے؟ 1.5 ارب ہوں گے۔ ہر دور میں مسلمانوں کی تعداد کم رہی، پھر شیاطین میں تو ویسی کافر زیادہ ہے۔ تو یہ تین چیزیں مل گئیں، یاجوج ماجوج، اصل میں یہ بھی تو بنو آدم ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہا کہ اپنی نسل میں سے، اپنی نسل میں سے، تو یاجوج ماجوج بھی نسل میں سے ہیں، اور یاجوج ماجوج کے علاوہ جو حالت کفر پہ مرے، ٹھیک ہے، وہ بھی تو آدم کی نسل میں سے ہیں نا۔ جی جی، سمجھ آ گئی، ٹھیک۔ اس کے علاوہ اللہ کے وسلم نے اور کا بھی اضافہ کر دیا، وہ آدم کی نسل میں سے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے ابلیس کی نسل میں سے، تو وہ بھی نکلیں گے۔ تو یہ دونوں مخلوقات جب ملیں گی کسی کے ساتھ، اللہ کے رسول، اس لیے اتنی بڑی تعداد ہو جائے گی، ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، اس لیے گھبراؤ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو بہت بڑی تعداد ہے نا، اس سے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ یاجوج ماجوج کی جو بہت بڑی تعداد ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد بڑی ہوگی، ایک تو یہ ہوگی، دوسرا یہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ، جیسے ابھی آپ نے سوال کیا نا کہ کوئی طور پہ کتنے لوگ آ سکتے ہیں، کوئی طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے جائیں گے، ایک پہاڑ ہے نا، کتنے لوگ آ سکیں گے؟ جو ان کے ساتھ اہل ایمان ہوں گے، اور وہ تعداد میں کم ہوں گے۔ جب اس سے پہلے دجال کا فتنہ پھر چکا ہوگا نا، اور دجال کے فتنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ دجال پہ ایمان لے آئے، حالت کفر میں چلے گئے، ٹھیک ہے، اور ویسی کافروں کی تعداد زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو کافر تو بہت زیادہ ہیں، یاجوج ماجوج بھی آ گئے۔ اب یاجوج ماجوج نے آ کے قتل و غارت کی، ٹھیک ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ معصور ہو گئے کوہ طور پہ، اہل ایمان کو لے کے، کافروں کو لے کے نہیں، اہل ایمان کو لے کے معصور ہو گئے۔ باقی کافر تو ان کے ساتھ مل گئے، یعنی جو ان کے ساتھ وحشیوں کے ساتھ جو وحشی بن گیا، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ باقی سارے ان کے ساتھ ہیں، تو یہ صرف یاجوج ماجوج نہیں ہے، ان کے ساتھ دو مخلوقات اور بھی ہیں۔ ایک تو وہ کافر بھی ہیں، اس وقت کے جو کافر ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے، کچھ کو یہ مار بھی دیں گے، جیسے دجال پہ جو ایمان لے آئیں گے، دجال ان کو تو کچھ نہیں نہ کہے گا، اسی کو مارے گا جو اس پہ ایمان نہیں لائیں، ٹھیک ہے۔ تو یاجوج ماجوج کی بالادستی کو جو قبول کر لیں گے، جو ان کے جیسے اعمال اور افعال کرنا شروع کر دیں، یعنی ان کے فالوورز بن جائیں گے، تو وہ انہی میں شمار ہوں گے، ان کے اوپر بھی یاجوج ماجوج کے لفظ کا اطلاق کیا گیا، یہ بات ہے اصل۔ تو یہاں سے تعداد کا مسئلہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے، اتنی بڑی تعداد ان کی کیوں ہوگی؟ اس وقت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ تو پھر شیخ وہ جو حدیث ہے جو ابھی آپ نے بیان کی ہے کہ وہاں پہ بھی تو تعداد وہ یعنی کہ وہ فکس کر کے یاجوج ماجوج کو بیان کیا جا رہا ہے، کہ پھر آپ والی بات کہ یہ اہل کفر کو بھی بیچ میں رکھا جا رہا ہے کہ جہاں پہ وہ نکلیں گے اور وہ دریا تک پہنچیں گے اور پھر وہ نکل جائیں گے، اور پیچھے والے جب آئیں گے دریا کا پانی ختم ہو جائے گا، اور وہ کہیں کبھی پانی ہوتا تھا، یعنی کہ ابھی اتنے نکل رہے ہیں پیچھے سے، آپ سمجھ، جہاں سے بھی وہ آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جو تعداد اتنی بڑی ہے کہ ان کی بیان ہو رہی ہے، اور یہاں پہ تو فکس یاجوج ماجوج ہے، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس یاجوج ماجوج میں یہ جو
حدیث ہے وہ یہ بھی ہیں، اہل کفر بھی ہیں بیچ میں، کیونکہ وہ بھی حدیث تعداد کو بیان کہا جا سکتا ہے. دیکھیں نا، اول نے پانی پی لیا، جو آخر آیا ہو سکتا ہے وہ جو آخری ہے وہ ان کے فالوورز ہوں. وہی نا، اس میں پھر وہ احتمال نکل آتا ہے. بالکل احتمال، بالکل احتمال. تو اب دیکھیں اس میں دو احتمالات ہیں. ایک احتمال تو قوی ہے، اسٹرانگ ہے، یعنی ایک پاسبلٹی، ایک انٹرپریٹیشن وہ اسٹرانگ نظر آتی ہے. وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن جو 1000 میں سے 999 نکالے جائیں گے وہ صرف یاجوج ماجوج نہیں ہے، بلکہ آدم کی یاجوج ماجوج کے علاوہ بھی جو اولاد ہے، یاجوج ماجوج کے نام بھی آئے ہیں بلکہ بائبل وغیرہ میں، یہ حضرت نوح کی نسل میں سے تھے. تو جو حالت کفر میں مرے وہ بھی شامل ہوں گے ان میں، اور جو ابلیس کی اولاد میں سے. ایک تو اس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنی اسٹرانگ جو ہے وہ انٹرپریٹیشن ہوگی، لیکن اس کا ایک پاسبلٹی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کو لے کے طور کے اوپر چڑھ گئے، محصور ہو گئے، اب باقی یاجوج ماجوج ہیں. تو حضرت مسیح علیہ السلام اور ان یاجوج ماجوج کی جو ریشو ہے، مسیح علیہ السلام ان کے ساتھیوں، وہ جو ہے وہ 1000 میں سے 1 اور 999 کی. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس اعتبار یعنی 1% ہے وہ 99 ہے، وہ 999. ٹھیک. تو یہ ٹو مچ لگتی ہے ویسے نا، یہ ٹو مچ لگتا ہے ایسے، کیونکہ پوری دنیا کے مسلمان 1% ہیں اور 99% اہل کفر ہیں. ہم یہ تھوڑا زیادہ نہیں، ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جنگ و جدال بھی ہو چکا. یہ بات کی جا سکتی ہے کہ جی کچھ لوگ جو ہے وہ دجال کے اوپر میجورٹی ایمان لے آئی، اس کے ساتھی ہو گئے، اس لیے یہ بات بھی کہی گئی کہ یاجوج ماجوج کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا کیونکہ لوگ کم تھے. اور اس اعتبار سے بھی کہ جب کوہ طور پہ جا کے معصور ہو گئے تو طور کے اوپر سما گئے تو تعداد کم. اور شیخ یہاں سے آپ کیونکہ احتمال ہی نکال رہے ہیں نا، تو یہاں تو یہ بھی تو احتمال ہو سکتا ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ پوری دنیا کے ایمان والے صرف عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی گئے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ پیغام نشر کر دیں کہ بھائی ان سے لڑنا نہیں ہم نے. تو جو عیسیٰ علیہ السلام کی آرمی ہے جو دجال سے لڑی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ دے گا کہ بھائی ان کو لے کے آپ طور پہ چلے جائیں، آپ ان سے لڑ نہیں سکتے. لیکن جہاں جہاں پہ مسلمان آباد ہیں ان کو ایک پیغام بھی تو جا سکتا ہے نا کہ آپ ان سے لڑیں تو چھپ جائیں. لیکن یہ دیکھیں نا، جیسے ان کے پاس جو اسلحے کی بات آئی ہے، جیسے سنن ابن ماجہ کی روایت، ہاں یہ بھی علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، اہم روایت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج کی جو کمانیں، تیر اور ڈھال، ان کو مسلمان 7 سال تک ایندھن کے طور پہ استعمال کریں گے. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی ان کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، یہ بھی یہاں سے بات نکل گئی. یہ ہوں گے وحشی قبائلی اور تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ غالب آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ان کو آزمائش بنائیں گے نا، جیسے دجال جو ہے، دجال کے پاس بھی کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، یعنی ہتھیار اس کے قدیم ہوں گے. اللہ کی آزمائش بنانے کی وجہ سے ان قدیم ہتھیاروں میں جو، جیسے اللہ تعالیٰ کسی نبی کے ہاتھ پہ کوئی معجزہ جاری کر دیتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے، وہ کوئی ٹیکنالوجی کے ذریعے واسطے سے تو معجزہ جاری نہیں نہ ہوتا. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پھونک مارتے تھے تو وہ کیا ہو جاتا تھا، پرندہ جو ہے وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا تھا جو انہوں نے مورتی بنائی ہوتی تھی. تو یہ اسی طرح سے ہوگا کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ دجال کو بھی آزمائش بنائیں گے. ٹھیک ہے، اور لیکن وہ قدیم ہتھیاروں سے لڑیں گے. ان کے قدیم ہتھیار جو ہے نا وہ اپنے اثر میں جدید ٹیکنالوجی کا اثر رکھیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ آزمائش ہے اصل میں، یہ آزمائش اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آزمائش ہے. تو یہ اب ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کمانوں اور تیروں اور ڈھالوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کریں گے. اب یہی لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ جی تیروں کمانوں اور ڈھالوں کا زمانہ ہوگا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب معجزات جاری کیے اور آپ معجزات کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ ناممکن نہیں ہے. اچھا، اب ایک اور روایت ہمارے سامنے، اور یہ بہت اہم روایت ہے، اس سے کافی حد تک جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. ٹھیک ہے، علامہ البانی اس کو صحیح کہا. یہ وہی روایت جو آپ نے کہا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج روزانہ دیوار کھودتے ہیں، حتیٰ کہ جب انہیں سورج کی روشنی اس کے آر پار نظر آنے کے قریب ہوتی ہے تو ان کا افسر کہتا ہے واپس چلو، اس باقی دیوار کو ہم کل کھودیں گے. اللہ تعالیٰ اسے پھر پہلے سے بھی زیادہ سخت کر دیتے ہیں. جب ان کا مقررہ وقت آئے گا اور اللہ کی منشا ہوگی کہ انہیں لوگوں تک پہنچا دے تو وہ کھودیں گے. جب وہ سورج کی روشنی دیکھنے کے قریب ہوں گے تو ان کا افسر کہے گا چلو اس کو ہم کل کھودیں گے انشاءاللہ، اور وہ اللہ کی مرضی کا ذکر کریں گے.
تو اس کی یہ برکت ہوگی کہ جب صبح کو واپس آئیں گے تو اسے اسی حالت میں پائیں گے جیسی چھوڑ کر گئے تھے. وہ اسے کھود کر لوگوں کے سامنے نکل آئیں گے اور پانی پی کر ختم کر دیں گے تو لوگ ان سے بچاؤ کے لیے قلعہ بند ہو جائیں گے. یہ دیکھیں یہ بھی بات ہاں یہ بھی بات آ گئی. وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو تیر خون سے تر بتر واپس آئیں گے. تب وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو زیر کر لیا اور آسمان والوں پر غالب آ گئے. تب اللہ تعالیٰ ان کی جو گدی ہوگی اس میں کیڑا پیدا کر دیں گے جس سے وہ ہلاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ الفاظ کے عربی میں ان یاجوج و ماجوج یحفرون کل یوم حتی اذا کادوا یرون شعاع الشمس. سورج کی شعاع دیکھنے کے قریب ہوتے ہیں تو وہ ان کا افسر کیا کہتا ہے ارجعوا لوٹ جاؤ فَسَنَحْفِرُهُ غَدًا ہم اس کو کل کھودیں گے. فَيُعِيدُهُ اللَّهُ أَشَدَّ مَا كَانَ تو اللہ تعالیٰ اگلے دن اس کو پہلے سے زیادہ سخت کر دیتے ہیں. یہ بہت اہم روایت ہے. بعض لوگوں نے اس کو منکر کہہ دیا اس کے متن کی وجہ سے کیونکہ انہیں متن سمجھ نہیں آیا. حالانکہ متن بہت قابل فہم بہت سے مسائل اور سوالات کا جواب ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کیوں کہی گئی کہ سورج کی شعاع جب انہیں نظر آنے کا جو ہے وہ ایک ہوتا ہے کہ جی آپ اتنا سوراخ کر لیں گے کہ جی سورج کی شعاع نظر آئے گی, روشنی آئی ہے, روشنی آئے گی. جب یعنی اتنا سوراخ ہم کر لیں گے کہ جی سورج کی شعاع نظر آنا شروع ہو جائے گی تو وہ واپس ہو جاتے ہیں, کل آ کے کھو دیں گے. کہتے ہیں اگر تو وہ پہاڑوں کے پیچھے ہیں, یعنی قرآن کا انداز یہی ہے نا کہ دو پہاڑی سلسلے ہیں ان کے درمیان میں درہ تھا جہاں سے وہ آ کے حملہ آور ہوتے تھے. حضرت ذوالقرنین نے وہ اس درے کو پاٹ دیا, وہ اتنی دیوار اونچی بنا دی اور قرآن نے کہا کہ جی اس دیوار کے اوپر چڑھ نہیں سکیں گے. فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا چڑھ نہیں سکیں گے. تو مطلب پیچھے تو کھلا آسمان ہے. ٹھیک ہے. جب کھلا آسمان ہے تو سورج کی روشنی تو پہلے ہی پہنچ رہی ہے. تو اس دیوار میں وہ اتنا سوراخ کر لیں کہ وہاں سے سورج کی روشنی کرن ان تک پہنچے, اس کے قریب وہ ہوتے ہیں. یہ بات کیا یہ اصل میں جو دیوار ہے نا, مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ اس روایت میں جو دیوار کی بات ہو رہی ہے یہ حقیقی دیوار نہیں ہے, یہ مجازی دیوار ہے. اور اس سے مراد عالم برزخ کی دیوار ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ عالم برزخ میں جو لوگ ہیں نا وہ واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں یا خواہش کا اظہار کرتے ہیں. جیسے قرآن نے بھی ایک مقام پہ کہا, اگر آپ کے سامنے میں یہ قرآن کا مقام رکھوں, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لعلی اعمل صالحا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب ان میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے تو کہتا ہے اللہ مجھے واپس لوٹا. لعلی اعمل صالحا کہ میں نیک اعمال کروں, فیما ترکتک اللہ جو میں نے چھوڑا ہے اس میں کوئی صدقہ ودقہ کر دوں. انا کلمۃ هو قائلها یہ کلمہ ہوگا جس کو وہ کہنے والا ہے. ومن ورائہم برزخ اب تو اس کے آگے ایک برزخ ہے, الی یوم یبعثون قیامت کے دن تک کے لیے حجاب ہے پورا, ایک حجاب ہے, ایک رکاوٹ ہے. برزخ بھی ایک دیوار ہے. ایک دوسری دنیا میں آپ پہنچ گئے نا, مرنے کے بعد دوسری دنیا میں پہنچ گئے. اب واپس آنے میں کیا ہے, ایک دیوار حائل ہے, ایک برزخ حائل ہے. آپ واپس اس دنیا میں نہیں آ سکتے, کوشش کے باوجود نہیں آ سکتے. کوشش ہے یا خواہش ہے. ٹھیک ہے. تو یاجوج ماجوج بھی اس کوشش میں ہے. مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یاجوج ماجوج جب وہاں سے نکلے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دیوار میں سوراخ ہو گیا. جب سوراخ ہو گیا تھا تو ظاہر بات ہے اب ہم اس کا انکار تو نہیں نہ کر سکتے. قرآن نے کہا کہ وہ نقب نہیں لگا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا کیا آ جائے, وعدہ آ جائے. یہ سورہ انبیاء ہے. یہ سورہ انبیاء ہے. ٹھیک ہے. سورہ انبیاء میں کیا الفاظ تھے ابھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا شیخ سوری, یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سورج کی روشنی مطلب ان کو نظر آتی ہے تو وہ واپس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو شیخ سورج یہ بھی تو ہو سکتا ہے طلوع ہو رہا ہو, یعنی کہ وہ اس وقت میں وہاں پہ وہ کھدائی کرتے ہیں جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے. نہیں ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. یہ نہیں یہ دیکھیں, وہ جب دیوار بنا دی نا تو اللہ نے کیا کہا فمستطاعوا ان یظہروا ومستطاعوا له نقبا, کہ وہ اس میں سوراخ نہیں لگا سکیں گے نہ اس پہ چڑھ سکیں گے. کب تک؟ آگے قرآن کیا کہتا ہے, اگلی آیت کیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں. قال ھذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا. جب ہمارے رب کا وعدہ آ جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو کیا کر دے گا, ریزہ ریزہ کر دے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہ لگتا ہے کہ اللہ کے وسلم نے جب یہ بات کہی کہ سوراخ ہو گیا, قرآن نے کہا سوراخ نہیں کر سکیں گے,
یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. ٹھیک ہے, تو جب وعدہ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا. ٹھیک ہے, تو جب وہ سوراخ ہو گیا تو گویا اللہ کے وعدے کا وقت آ گیا, یعنی ان کے نکالنے کا وقت آ گیا. ٹھیک ہے, یاجوج ماجوج کے 2 خروج ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پہلا خروج ان کا ہوا ہے ذوالقرنین جو نہیں, وہ ذل کرنین نے تو دیوار بنا دی نا. ٹھیک ہے, پھر اللہ کے وسلم کے زمانے میں اس میں سوراخ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر وہ متمدن دنیا میں نکلے. اب لوگ یہی کہتے ہیں نا, جہاں آپ دیوار بتا رہے ہیں اس کے پیچھے تو کوئی قوم آباد نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر کچھ ہیں بھی تو چند لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ سارے تو نکل گئے. اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں, اور ہیں بھی وہ بنو آدم کی اولاد میں سے, وہ سارے وہ دیوار گر گئی. اب وہاں دیوار کے آثار ہیں, یہ بات تو ہے. اب وہاں جا کے دیکھیں, نقشے وغیرہ میپس وغیرہ کھولیں, جارجیا کے اور رشیا کے وہاں کے جو ہم نے کہا تھا, تو وہ بحیرہ اسود اور اس کے بحیرہ کیپسین جو ہے اس کے درمیان میں جو درہ دانیال وغیرہ, جس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے, تو وہاں دیوار کے آثار ہیں. اب یہ وہاں سے نکل گیا. منگول بھی ایک وقت میں نکلے. ٹھیک ہے, ان سب کے اوپر یاجوج ماجوج کا اطلاق ہوتا ہے. جس طرح یہ سب نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی اس میں سے ہیں, یاجوج کے اور ماجوج کے قبائل میں سے ہیں. یہ واشی قبائل تھے, اور یہی تھے جن کے لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دیوار بنائی تھی, اور یہ دیوار گر گئی مرور زمانہ کے ساتھ. یہ نکل گئے, دنیا میں پھیل گئے, یورپ میں چلے گئے. تو جن لوگوں نے ان پہ اطلاق کیا ہے نا, وہ ٹھیک کیا. یورپ میں چلے گئے, وہاں آباد ہو گئے, ان میں سے مہذب ہو گئے کچھ لوگ. پھر مہذب ہونے کے باوجود انہوں نے وہاں پہ خیر کافی فساد وغیرہ برپا کیا. تو ایک تو ان کا وہ ہے. ٹھیک ہے, دوسرا جو سمجھ میں آتا ہے نا حدیثوں میں, اور قرآن کو بھی سامنے رکھیں, دوسرا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب یہ مرور زمانہ کے ساتھ مر کھپ گئے. ٹھیک ہے, ختم ہو گئے. قیامت سے پہلے ان کا دوبارہ خروج ہوگا, جیسے اللہ تعالیٰ برزخ سے. ہاں, برزخ سے, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو قبروں سے اٹھائیں گے. جی جی, دوسری یہ اس پرسپیکٹو میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ دوسری دنیا سے آئیں گے. وہ دوسری دنیا سے آئیں گے اس پرسپیکٹو, لیکن وہ برزخی ہے, ایلین نہیں ہے. ایلین نہیں. ہاں, ہیں یہ وہی لوگ. ہاں, ان کے ساتھ 2 مخلوقات اور ہو سکتی ہیں. ایک تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو حالت کفر پہ مرے, اور دوسرا جو ہے وہ ابلیس کی اولاد میں سے جو حالت کفر پہ مرے. اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کا قیامت سے پہلے دوبارہ خروج ہوگا. یہ مر کھپ گئے, ایک دفعہ جو ان کا خروج ہوا, مر کھپ گئے, ختم ہو گئے. اب قیامت سے پہلے ان کا دوبارہ خروج ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی ایک بڑی علامت بنائیں گے, نشانی بنائیں گے. دیکھیں قیامت کا مقصد کیا ہے, بعث بعد الموت, موت کے بعد دوبارہ زندگی. تو اللہ تعالیٰ جب اس کا اینڈ کرنے جا رہے ہیں تو ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ بعث بعد الموت دیکھو ہم نے تمہاری زندگی میں ثابت کر دی. یاجوج ماجوج کو دوبارہ قبروں سے اٹھا دیا. دیکھیں یہ پچھلی قوموں میں بھی ہوا ہے. اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا, ایسا ہوا. ٹھیک ہے, وہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سے زائد جو ہے وہ سال تک سلائے رکھا, تو جس زمانے میں ان کو جگایا گیا اس زمانے میں یہی بات چل رہی تھی آخرت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا. تو ان کا زندہ ہونا جو ہے وہ ایک نشانی بن گئی, ایک علامت بن گئی. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ, مردوں کو اللہ تعالیٰ آپ کیسے زندہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کہ آپ کا ایمان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندے لیں. اور تو اللہ تعالیٰ نے یہ, اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ میں ملتا ہے, اور ان کے گدھے کا. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہمیں ملتی ہے. یہ پرانی بھی مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ ایک سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کے اوپر اس طرح سے ایک دلیل قائم کی ہے. جی, تو علامات قیامت اب آپ دیکھیں نا, ما فوق الفطرت قسم کی چیزیں ہیں. دجال ما فوق الفطرت, حضرت مسیح علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول ہو رہا ہے, فرشتوں کے جو ہے وہ پروں کے اوپر ہاتھ رکھ کے دمشق کے مینارے کے اوپر نازل ہو رہے ہیں. یاجوج ماجوج بھی اسی طرح سے ما فوق الفطرت ہوگا معاملہ. وہ ما فوق الفطرت اسی طرح سے بنے گا جب وہ قبروں سے نکلیں گے. تو بیسیکلی یہ برزخی دیوار ہے, جو دوسری دیوار ہے, جس کو یہ توڑ کے واپس آنا چاہتے ہیں, اور اللہ ان کو واپس بھیجے گا. جیسے دجال کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خدائی صفات دے کے بھیجیں گے نا. ٹھیک ہے, اور وہ بھی آزمائش ہے, تو یہ بھی آزمائش ہے. یہ بھی آزمائش ہے. تو یہ بیسیکلی قبروں سے اٹھائے جائیں گے. اب اس قول کی کیا بنیاد ہے, مطلب دلیل کیا ہے اس کی, اصل بات تو کہاں سے اخذ کیا ہے, کہاں سے اس کو اخذ کیا.
تو مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے نا، ہم نے کہا کہ ایک تو یہ روایت ہے ہمارے سامنے، یہ روایت اگر آپ دیکھیں نا، یہ جو روایت ہے علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس روایت میں یہ ہے کہ جب وہ اس دیوار کو کھودتے ہیں، ہر روز اس کو کھودتے ہیں، یہ دیوار جو ہے نا، ہم نے کہا تھا ایک دیوار تو اللہ کے رسول نے کہا سوراخ ہو گیا، وہ تو حقیقی دیوار ہے، یہ مجازی دیوار ہے. یہاں دیوار کا لفظ مجازی معنی ہے، اور یہ برزخی دیوار. اور یہ وہ دیوار ہے جس میں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں سوراخ نہیں ہو سکتا، اس میں سوراخ نہیں کر سکیں گے. نہیں ابھی آپ نے وہ قرآن کی آیت بیان کی، نہیں وہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں بیان کی، اس کو دوبارہ سمجھ. دیکھیں قرآن کی آیت میں کیا تھا، قرآن کی آیت میں کیا تھا، تو یہ بڑا اعتراض آئے گا نا، پھر دیکھیں اس میں سوراخ کیسے ہوتا ہے. نہیں یہ دیکھیں قرآن کی آیت میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حصی دیوار ہے نا، اس میں وہ سوراخ نہیں کر سکیں گے. اچھا ٹھیک ہے، حصی دیوار کی بات ہو رہی ہے. اچھا اچھا اچھا، اس حصی دیوار پہ نہ وہ چڑھ سکیں گے، نہ وہ اس میں سوراخ کر سکیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آگے کیا بات ہوئی، اگلی آیت اب آپ دیکھیں نا، اگلی آیت میں کیا بات ہے، قال ھذا رحمت من ربی، انہوں نے کہا حضرت ذوالقرنین نے کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ وہ اس دیوار پہ نہ چڑھ سکیں گے، نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے. ٹھیک ہے. کب تک، فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، ٹھیک ہے. جب تک میرے رب کا وعدہ نہیں آ جاتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جب وعدہ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دیں گے. وکان وعد ربی حقا، میرے رب کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ نے اس کو ریزہ ریزہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو نکالنا ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو بات ہے نا، آپ کے رب کا وعدہ آئے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ دیوار میں سوراخ ہو گیا نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ اس لیے طاری ہوئی کہ شاید رب کا وعدہ آ گیا اور اب یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شر، اس سے عرب کی تباہی جو قریب آ چکا ہے، ادھک طرف، تو وہ شر آ چکا تھا. وہ بعد میں منگولز نکلے ہیں نا، جی جی، اور انہوں نے جو ہماری سلطنت جو ہے جس طرح اس کے لیے وہ ایک خطرہ بنے ہیں یا نیست و نابود کیا، وہ سب تاریخ کا حصہ. بالکل. تو ایک تو وہ مراد ہے ان کا خروج، اور وہ آئے دنیا میں مر کھپ گیا، یا متمدن دنیا کے ساتھ متمدن ہو گیا، دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے، حالت کفر میں مر گئے. اب یہ سارے قیامت سے پہلے دوبارہ اٹھائے جائیں گے قبروں سے. یہ ان کا دوسرا خروج ہوگا، جس کا حدیثوں میں تذکرہ ہے کہ جب وہ آئیں گے نیزے اور بھالے اور تیر لے کے آئیں گے، اور دریا کا پانی ختم کر دیں گے، اور 1000 میں سے 999 ہوں گے، اور حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اب وہ جو اچھا پھر جو ان کے مرنے کا تذکرہ ہے وہ کیا ہے، اکٹھے مریں گے، اکٹھے آئیں گے. ہاں، اور اکٹھے مریں گے. قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ اکٹھی جو ہے وہ قبروں سے اٹھائیں گے نا. تو یہ بیسیکلی قیامت کا وہ جو ایک بڑا واقعہ ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل ہوگی، اس سے بڑی دلیل ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے قیامت کو ثابت کر رہے ہیں. اشراط الساعہ کا مطلب یہی ہے نا، اب بھی ایمان لے آؤ، اب بھی ایمان لے آؤ. یعنی آخری درجے میں اتمام حجت قائم کر دیں گے کہ باس بادل موت ہونی ہے. تو وہ اچھا یہ مجھے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ یہ کہاں سے بات کہاں سے ہو رہی ہے. ایک تو یہ بات کہ یاجوج ماجوج جو ہے نا وہ روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ سورج کی شعاع کو دیکھنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا افسر کہتا ہے کہ بھائی لوٹ جاؤ. یہاں سے مراد یہ ہے کہ یہ برزخی دیوار ہے. ہم کہتے ہیں نا مجاز، جب آپ مراد لے رہے ہیں تو کوئی کرینہ ہونا چاہیے ٹیکنیکل زبان میں، مطلب کوئی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ یہاں مجازی معنی میٹافر کیوں ہے. تو یہ لفظ ہے، اسی لفظ کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس حدیث کو منکر کہہ دیا کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ یاجوج ماجوج تو پیچھے جو ہے نا، اب ظاہر کسی غار میں تو نہیں بند تھے نا. اچھا کچھ لوگ اس طرف نکل گئے کہ وہ درہ جو تھا نا، جیسے غار کے اندر سوراخ تھا، ایک طرف سے آپ پہاڑ سے نکلیں، جیسے ریل آپ پہاڑوں میں سے نکالتے ہیں نا، تو وہ کتنا لمبا درہ آپ بنا لیں گے، 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر 10 15 20 30 کلومیٹر، اس میں کتنے لوگ آ جائیں گے. اگر وہ دونوں طرف سے بند ہو گئی پھر بھی مر کھپ جائیں گے، مرے گے تو پکا. اچھا وہ دیوار بھی انہوں نے ایک طرف سے بنائی ہے نا، حضرت ذوالقرنین نے دیوار ایک طرف سے بنائی ہے، تو وہ ایسا درہ نہیں تھا کہ جیسے پہاڑ کے اندر سے غار نکل رہی ہے، کیونکہ قرآن کا انداز کیا ہے کہ اس کے اوپر چڑھ نہیں سکیں گے. تو مطلب وہ اوپر سے اوپن ہے، وہ اونچی اتنی ہے کہ اس پہ چڑھ نہیں سکیں گے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس دیوار کے پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے.
सूरज की शुआ उन तक पहुंच रही थी, सूरज उन तक पहुंच रहा था, इसी दुनिया का सूरज था ना, इधर तुलू हो रहा था तो वहां पे भी तुलू हो रहा था। तो ये मुराद नहीं है यहाँ पे, इस दीवार से मुराद ये नहीं है। इस हदीस में इस दीवार से मुराद कौन सी दीवार है? बरज़खी दीवार है। ठीक है, कि वो उस बरज़खी दीवार को पाटने की कोशिश करते हैं, यानी दुनिया में वापस आने की कोशिश करते हैं। ठीक है तो वाशी ना समझ कौम है, वो ये समझते हैं कि शायद वहां से हम दोबारा वापस आ सकते हैं। ठीक है, और अल्लाह ने भी उनको इस काम में लगाया हुआ, क्योंकि अल्लाह ने उनसे कोई काम लेना है, दुनिया के लिए उनको आजमाइश बनाना है। तो अब वो उस दीवार में सुराख करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कि हमें सूरज की शुआ नजर आ जाए। सूरज की शुआ नजर आने से मुराद ये है कि इस दुनिया की झलक पड़ जाए। बात समझ रहे? उस दुनिया से इस दुनिया की झलक पड़ जाए। तो ये जब वो इसके करीब होते हैं तो वापस चले जाते हैं, जब दोबारा वापस आते हैं तो वही मामला होता है। बरज़खी हयात है ना, आलम बरज़ख में तो जिंदगी है ना, रूह तो खत्म नहीं हो जाती ना, वो तो इससे तो फिर ये भी एहतमाल निकलता है वहाँ पे सूरज नहीं है, आलम बरज़ख में रोशनी नहीं होती। देखिए बात यह है कि आलम बरज़ख तो ये दुनिया नहीं है ना, आलम बरज़ख तो ये दुनिया नहीं है ना। आलम बरज़ख से मुराद जो है, जितनी भी रिवायतें हैं आलम बरज़ख की, तो एक अलहदा जो है वो वर्ल्ड है। बेशक कि इसमें तो ये भी महसूस हो रहा है कि इख्तियार है, मर के तो इंसान के इख्तियार रहते ही नहीं है। किस चीज़ का इख्तियार है? आने जाने का, या हमने ये करना है। हम ये कह ही नहीं रहे आने, हम तो कह रहे हैं अल्लाह उनको लेके आएगा। अच्छा। वो तो कोशिश कर रहे हैं कि हम उस दीवार में सुराख करें। नहीं, ये भी तो इख्तियार ही है ना कि वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए असल बात पहले देखिए कि वो कोशिश कर रहे हैं आने की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि अगले दिन फिर उनकी कोशिश पे पानी पड़ जाता है। जब आते हैं तो अगले दिन वो दीवार पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो ये भी उनके लिए अजाब ही है। ठीक है, ये भी उनके लिए अजाब ही है ना, ये भी उनके लिए अजाब ही है। अब आप देखें ना, फिजिकली तो कोई भी दीवार पहले की तरह मजबूत नहीं ना हो सकती है, ये इख्तियार है बेसिकली। सही। एक दीवार में उन्होंने जो है वो सुराख लगा लिया, या सुराख लगाने के करीब हो गया, अगले दिन वो दीवार उसी तरह से बराबर हो गई। फिजिकली तो ये असल में बरज़खी दीवार है कि अगले दिन वो मजीद उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो दुनिया में वापस आए। वो फिर मेहनत करते हैं दुनिया में वापस आने के लिए, अगले दिन फिर उससे ज्यादा अल्लाह ताला मुश्किल बना देते हैं कि वो दुनिया में वापस आए। लेकिन वो लगी नहीं है, यहां तक कि जब अल्लाह ताला चाहेंगे कि वो दुनिया में वापस आए तो अल्लाह ताला उनके लिए रास्ता वापस चले जाते हैं, आ जाते हैं। ये भी बड़ी अजीब बात है ना, वो वापस चले जाते हैं। देखिए बात ये है कि आलम बरज़ख की बात है ना, आलम क्या पता वहां पे क्या, आलम बरज़ख की बात को हम फिजिकल वर्ल्ड की तरह तो नहीं ना समझ ले नहीं सकते। जैसे अल्लाह ताला की अस्मा व सिफात हैं, जन्नत है, जहन्नुम है, हम उसको इसी दुनिया की तरह समझना शुरू करते हैं तो कुछ समझ नहीं आती। ठीक है, तो हमने कहा था ये असल में आलम बरज़ख की। अज़ाब क़ब्र में जैसे अब लोगों ने इसलिए तो इनकार कर दिया अज़ाब क़ब्र का, समझ में नहीं आ रहा था उनके। ठीक है, तो ये बात नहीं है। तो एक तो ये रवायत होगी, और एक कुरान की आयत है। अच्छा, एक जो है ना वो कुरान की आयत है जिससे ये अखज़ हो सकता है, जिससे ये बात अखज़ होती है। और मुझे समझ में नहीं आती कि उसमें हमारे सलफ में से कुछ लोग जो है ना वो इस तरफ क्यों नहीं गए, हालांकि जाना चाहिए था। ये आयत है कुरान मजीद की सूरह अंबिया की। एक तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वह हरामुन अला क़रियतिन, हराम है किसी बस्ती पे, अहलकना जिसको हमने हलाक कर दिया, अन्नहुम ला यरजिऊन कि वो वापस लौटे। अच्छा, इस ला के बारे में दो राय, एक ये ला नफी के लिए, अगर तो ये ला नफी के लिए है तो फिर हराम का माना किया गया वाजिब है। ठीक है, हराम का माना वजूब भी होता है। अब माना दुरुस्त हो जाएगा, कैसे? वह हरामुन, और वाजिब है किसी भी बस्ती के लिए जिसको हमने हलाक किया, अन्नहुम ला यरजून कि वो वापस नहीं आएंगे। ठीक है, जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया उसके लिए वाजिब है, लाजिम है, जरूरी है कि वो वापस दुनिया में ना आए। ठीक है, एक माना तो ये। दूसरा माना ये हो गया कि नहीं, ये हराम तो हराम के माने में है, क्योंकि इसका मारूफ माना हराम ही है, यानी मना है। ठीक है, वह हरामुन मना है अला क़रिया किसी भी बस्ती के लिए, अहलकना जिसको हमने हलाक किया, अन्नहुम ला यरजिऊन, तो वो कहते हैं ये ला सिला का है। ठीक है, यानी इस ला का हम माना नहीं करेंगे। ठीक है, अन्नहुम ला यरजिऊन के वो वापस लौट कर आए, यानी हराम है कि वो वापस लौट के आए। ठीक है, जिनको हमने हलाक कर दिया उनके लिए हराम है कि वो वापस लौट के आए। ठीक है। अच्छा, ये दोनों मानी हमें सलफ में मिल जाते हैं। एक बात तो ये हो गई। ठीक है, जैसे ये हमारे सामने जो है वो तफसीर तबरी है। ठीक है, इमाम इब्न जरीर तबरी की, इसमें ये कहते हैं कि जी ये अन्नहुम ला यरजिऊन में एक तो ये है कि ये ला सिला के लिए है। ठीक है, और दूसरा ये है कि ये यहाँ पे नफी के लिए। ठीक है,
نفی کے لیے، تو دونوں آرام موجود ہیں. لیکن اصل بات کیا ہے کہ آپ اس میں سے کوئی بھی معنی کر لیں، دونوں میں سے کوئی بھی معنی کر لیں، لیکن معنی سیم ہے، واپس نہیں آنا، واپس نہیں آ سکتے. آپ حرام کا معنی واجب کر لیں، ٹھیک ہے، اور آپ کہیں کہ جی لا زائدہ ہے، تھیم نہیں چینج ہو رہا، تھیم نہیں چینج ہو رہا، کہ جو بستی چلی گئی ہے، جو قوم دنیا سے چلی گئی ہے، اس کا واپس آنا اب ممکن نہیں، دنیا میں واپس آنا ممکن نہیں. ٹھیک ہے، قرآن نے یہ کہا کہ وہ خواہش کریں گے. ہاں جی، وہ کہا بالکل، ٹھیک ہے، وہ خواہش کریں گے، لالی عمل صالحا فیما ترکت اللہ، تو لیکن یہ ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے. اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج. اگر آپ ملا کے پڑھیں نا کہ کسی بھی بستی کے لیے حرام ہے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ واپس آئیں یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج نکالے جائیں. یاجوج اور ماجوج کے، اس کو کہتے ہیں حتی غایت کے لیے، یاجوج اور ماجوج کے نکالے جانے تک کسی بھی بستی کے لیے دنیا میں واپس آنا کیا ہے؟ جو ہلاک ہو چکی ہے حرام ممکن تو یہ ایکسیپشن ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آ سکتے ہیں، یہ نکل سکتے ہیں، یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ جیسے نفس واحدہ کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو موت دیں گے، اسی طرح نفس واحدہ کی طرح ان کو زندہ کیا جائے گا. یہ مطلب میرا ذہن اس طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہی بات ہوتی ہے نا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ان چیزوں کو عقیدے کے طور پہ بیان کریں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نصوص کو ہم نے سمجھنا ہے. تو نصوص کو سمجھنے میں آپ کا رجحان ایک طرف چلا جاتا ہے، لیکن اس سمجھ کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے، اچھا جہاں تک یہ ہے کہ اس کی یہ انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے، تو لغت میں اس کے مطلب آپ تفاسیر وغیرہ اٹھا کے دیکھیں نا تو آپ کو ایسی چیزیں مل جاتی ہیں، جیسے تفسیر قرطبی وغیرہ آپ اٹھا کے دیکھیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے اور چیزیں آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ایسے اقوال جو ہے وہ مل جاتے ہیں جن سے آپ اس طرف چلے جاتے ہیں سلف کی طرف. اب یہ تو ہو گیا یاجوج ماجوج. اچھا یہ جو ہے نا وہ من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر اونچے ٹیلے سے پھسلتی ہوئی آ رہے ہوں گے. یہاں پہ دو رائے ہو گئی. معروف رائے تو یہ ہے کہ یہ یاجوج ماجوج ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، جیسا حدیثوں میں بھی آیا. اچھا ایک رائے یہ ہے کہ وہ من کل حدب ینسلون سے مراد جو ہے نا یہ یاجوج ماجوج نہیں ہے. اچھا وہ یہاں پہ بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، اچھا وہ کیا مراد ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. یہاں تبری میں اگر ہم اس کو نکالیں تبری کو، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے سامنے جو ہے نا تفسیر تبری ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اسی آیت کی تفسیر میں وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اہل تعویل کے اس میں اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ اس سے مراد بنو آدم ہے، وَمِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ سے مراد بنو آدم ہے. ٹھیک ہے، أَنَّهُمْ يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ مَوْضِعٍ كَانُوا دُفِنُوا فِيهِ مِنَ الْأَرْضِ. یعنی جہاں جہاں وہ زمین میں مدفون تھے وہاں سے وہ نکلیں گے. وہ قبر اصل میں ان کا ٹیلا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس میں قرآن میں بھی ہمیں جو ہے نا ایک جگہ پہ سورہ یاسین میں ایسا انداز ملتا ہے. تو سورہ یاسین میں کیا ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. یہاں بھی ینسلون کا لفظ ہے، اور اجداث جدس کی جمع کہ وہ قبروں سے نکلیں گے. وَهُم مِنْ كُلِّ، وہاں پہ حدب کے الفاظ ہیں، یہاں پہ کہیں اجداث کے الفاظ ہیں کہ فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. ٹھیک ہے، تو ینسلون یعنی قبر سے نکلنے کے لیے بھی نسل کا لفظ آ سکتا ہے، تیزی سے نکلنا. ایک معنی یہ بھی ہے، ایک تو معنی پھسلنا کیا گیا، ایک معنی نسل کا کیا گیا تیزی سے نکلنا. تو قبروں سے تیزی سے نکلیں گے، تو وہ اپنے حدب سے جو ہے وہ تیزی سے نکلیں گے. ٹھیک ہے، یعنی یہ معنی اس کا کیا جا سکتا ہے قرآن ہی کی روشنی میں. ٹھیک ہے، وہ جو ہم نے بات کہی ہے نا کہ یہاں پہ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وَهُم مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ میں حدب میں ایک قرات جو ہے وہ جدس کی بھی ہے. اچھا جدس یعنی قبر کی بھی ایک قرات ہے. ان کے 7 قسم کی قرات ہیں، ان میں سے ایک نہیں یہ متواتر قرات نہیں ہے. اچھا یہ شاذ قرات ہے، یہ شاذ قرات ہے، جیسا کہ قرطبی وغیرہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اچھا کہ کچھ اہل علم نے جو ہے وہ اس کو جدس بھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے سامنے جو ہے تفسیر قرطبی ہے. ٹھیک ہے، امام قرطبی کی معروف تفسیر ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ قوریہ فی شواذ، شاذ قرات میں یہ بھی ہے وَهُم مِنْ كُلِّ جَدَسٍ يَنْسِلُونَ. ٹھیک ہے، اخذ من قولی فَإِذَا مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اور یہ کس نے؟ یہ مہدوی کی قرات ہے ابن مسعود سے، اور اسی طرح جو ہے وہ سالبی نے مجاہد سے بھی نقل کیا، اور اسی طرح
अब उस साहबा से भी है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे एक किरात जो है, अगरचे शाज़ किरात है, शाज़ किरात जो है ना, हम नहीं कह सकते कि वो कुरान है, लेकिन कुरान की उससे इंटरप्रिटेशन की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक शाज़ किरात भी है सहाबा से जो मरवी है, वो क्या है कि ये हदब क्या है, जदस है, कि वो अपनी कब्र से निकलेंगे। और एक इस्तदलाल उनका सूरह यासीन की आयत से, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल यही टुकड़ा बयान हुआ है, हाँ, वहाँ पे जदस है, वहाँ अजदास है, जदस की जमा अजदास, बिल्कुल। तो वो ये मुराद लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम जाएं ना, तो कुछ हमने कहा था कि सलफ़ हैं, जिन सलफ़ ने जो है वो इसकी तशरीह क्या की है, ये जो हम बात कर रहे थे तफसीर तबरी, कि वो ये कहते हैं कि ये जो दफन है ना कब्रों में, ये निकलेंगे बनु आदम, वह इनको लिहाजा भी यंसिलून से मुराद ये है, यानी कि याजूज माजूज नहीं, याजूज माजूज नहीं। अच्छा, वो जो अलग टुकड़ा है, हाँ ठीक है, ये बनु आदम है जो कि कब्रों से निकलेंगे, और इससे मुराद क्या है, हश्र है, क़यामत का दिन है, जी जी, ठीक है। जैसे ये किसकी राय है, यहाँ इन्होंने कहा कि मुजाहिद से है ये राय, ठीक है। अच्छा, कहने का मकसद ये है, अब हम आते हैं अपनी असल बात की तरफ, यानी कि हत्ता याजूज व माजूज पे बात खत्म होके वो बाकी टुकड़ा अलग है। हाँ, वो असल में ये कह रहे हैं। अब देखें, जो सलफ में आराम मौजूद है, पहले हम उसको समझ लें, फिर जो हम उसमें बात कर रहे हैं उसको हम देखते हैं। सलफ में ये राय मौजूद है कि वह हरामुन अला क़रियतिन अहलकना अन्नहुम ला यरजिऊन हत्ता इज़ा फुतियत याजूज व माजूज, यहाँ पे बात खत्म हो गई। एक राय ये मौजूद है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से नई बात शुरू हो रही है, और ये क़यामत की बात है। वह मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून, ये आम इंसानों की बात हो रही है कि वो कब्रों से तेजी से निकलेंगे, ठीक है। यानी यहाँ ये माना मुराद लिया जा सकता है कि वो कब्रों से तेजी से निकलेंगे, ये माना मुराद लिया जा सकता है, ठीक है। हम ये बात कह रहे हैं कि आयत के पहले हिस्से में एक माना है कि याजूज माजूज क़यामत से पहले निकाले जाएंगे। कुछ लोगों ने आयत के दूसरे हिस्से का वही माना किया कि वही याजूज माजूज हैं जो ऊंचे टीलों से, पहाड़ों से फिसलते हुए आएंगे, ये माना करते हैं। कुछ सलफ ने ये माना किया कि नहीं, यहाँ याजूज माजूज नहीं मुराद, बल्कि बनु आदम मुराद हैं जो कब्रों में पड़े हैं और वो कब्रों से निकलेंगे, जैसा कि सूरह यासीन की आयत में आता है। तो गोया इस दूसरे टुकड़े के ये माना करने की गुंजाइश है। हमारे ख्याल में असल में पहले में भी याजूज माजूज मुराद हैं, दूसरे में भी याजूज माजूज मुराद है। और पिछली आयत के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो ये दोनों आयतें बहुत खुल के आपके सामने आ जाती हैं। किसी भी बस्ती के लिए जिसे हमने हलाक कर दिया, हराम है कि वो दुनिया में वापस आए, यहां तक कि याजूज माजूज निकाल दिए जाएं, यानी वो वापस आएंगे। वो एक ऐसी बस्ती है जो हलाक हो चुकी लेकिन वापस आएगी, और वो बिल्कुल लिहाजा भी यंसिलून, ये माना भी किया जा सकता है कि ऊंची जगह से निकल रहे होंगे, लेकिन ज्यादा बेहतर अब ये माना है कि वो अपनी कब्रों से तेजी से निकल रहे होंगे। और इसमें शाज़ के रात हमने कहा एक तो दलील बनती है, दूसरा बास सलफ की आरा दलील बन सकती हैं, और तीसरा वो रवायत जिसमें ये जिक्र है कि सूरज की शुआ जो है ना देखने के, या सूरज की किरण देखने के जब वो करीब होते हैं। और चौथा ये कॉन्टेक्स्ट भी, आयत का कॉन्टेक्स्ट भी दलील बनता है, आयत का कॉन्टेक्स्ट भी, और पांचवा ये कि फिर सारी चीजें आपको जैसे समझ में आ जाती हैं ना। आम बात ये सारी चीज जैसे आपको समझ, यानी वो याजूज माजूज अब आपके लिए वो एक वो नहीं रह जाता, एक ना एक्सप्लेन होने वाली चीज, ना एक्सप्लेन होने वाली चीज, समझ में ना आने वाली चीज, तो ये बुद्धि सुलझ जाती है। हाँ, मतलब ये कहने का मकसद देखें, अब ये सारी बातें जैसे हमने मादी के बारे में भी बात की, और भी लोग बात करते हैं, ठीक है, याजूज माजूज के बारे में हमने गुफ्तगू की, और भी लोग गुफ्तगू करते हैं, ठीक है, लोग अपनी आरा का इजहार करते हैं। एक बात तो हमने ये कही है कि आरा का इजहार करें इल्मी बुनियादों पे, और वो लोग करें जिनको अल्लाह ने इल्म दिया, ठीक है। एक तो आप क्राइटेरिया मीट करें पहले तो, और वो उसूल जो उसूल हदीस हैं, उसूल तफसीर हैं, उसूल फ़िक़्ह हैं, जो उम्मत में अब मुतफ़क़ अलैह एग्री रफा है, उनकी रोशनी में आप कोई तफसीर करें, और उसकी कोई बुनियाद जो है वो आप रवायत से लेके आए या सलफ से उसका कोई फाहम लेके आए। एक बात तो हमने ये कर दी। दूसरी बात यह है कि एहतिमाली तौर पे बयान करें, यकीनियत सर्टेनिटी ये इल्म का खासा नहीं है। तीसरी बात यह है कि मुस्तकबिल में आपकी राय अगर गलत साबित हो जाती है तो आप पहली एहतिमाल के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात है नहीं। और अगर आपकी राय जो है वो सही साबित हो जाती है तो फिर तो यही
محسوس ہوگا کہ بھائی یہی نصوص کی صحیح انٹرپریٹیشن تھی. تو اگر کسی کی بھی کوئی بھی انٹرپریٹ کرنے والا ہے اس کی رائے مستقبل میں جا کے صحیح ثابت ہو جاتی ہے تو اب گویا کہ مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے فہم میں سے اپنے علم میں سے ایک علم دیا. تو ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم سرٹینٹی کی پوزیشن لے سکیں. یہ کیسے ہوگا؟ آپ ایک احتمال بیان کر رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اسی آدمی کا فہم درست تھا اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے اپنے فہم میں سے کچھ عطا کیا. پھر تو اس بندے کی کوئی ویلیو بنتی ہے اس کی رائے کی. یعنی آپ دو باتیں کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو آپ جو رائے بیان کریں وہ اصولی رائے ہونی چاہیے, اور وہ اصول جو 1400 سال سے تواتر سے چلتے آ رہے ہیں, یہ نہیں آج کنٹمپریری ایرا کے اندر کوئی بندہ اپنا کوئی اصول کھڑا کیا ایسی جائے کہ کوئی رائے بیان کر دے تو ہر لوگ ہی انٹرپریٹ کر رہے ہیں بغیر اصولوں کے انٹرپریٹیشن کوئی اس کی بنیاد نہیں. اور دوسرا پھر آپ نے کہا وہ بھی اس ایون دو کہ ان اصولوں پہ بھی آپ رائے رکھیں, پھر بھی اس میں بہت بڑا ایک احتمال موجود ہے کہ غلط ہو, لیکن ایک بہت بڑا احتمال موجود ہے کہ یہ ٹھیک ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ ابھی ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو ابھی قیامت سے پہلے ہونا ہے. اور اگر ویسا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو اس کو جو فہم عطا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی یعنی کہ آپ کی رائے کے پھر ہم یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی رائے ٹھیک تھی, یہی انٹرپریٹیشن تھی, اللہ نے اس کو وقت سے پہلے سجا دی تھی, اب باقیوں کو بھی. یعنی کہ آپ کی نا مختصراً اگر ون لائنر دیا جائے یاجوج ماجوج کے بارے میں کہ دیوار جو ہے وہ ایک خروج ہوا تھا, ٹھیک ہے, وہ دیوار ٹوٹی, ٹھیک ہے, اس کے آثار آج بھی باقی ہیں, لوگ پھیلے ختم ہو گئے. اب دوسرا خروج ہونا ہے, اب وہ دیوار کے پیچھے سے نہیں نیچے سے ہوں گے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ اوپر نہیں ہے, اب وہ نیچے ہیں, زمین کے نیچے سے ہوں گے. اچھا, ایک یہاں پہ یہ بھی بات کی جا سکتی ہے شیخ کہ جیسے ابھی ہم کر رہے تھے کہ برزخی دیوار ہے, تو ایک جہنمی برزخ ہے نا, ایک جنتی برزخ ہے, دو علیحدہ ہے نا, ایک علیین ہے اور ایک سجین ہے. سجین زمین کے نیچے ہے, یہ بھی ایک معروف قول ہے. ہاں, ایک قول ہے, معروف قول یہی ہے کہ سجین جو ہے وہ نیچے ہے, علیین جو ہے وہ اوپر ہے, اعلیٰ سے, وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ سے اوپر ہے. اچھا شیخ, یہاں پہ کلوز کرنے سے پہلے ایک تو آپ کی رائے الحمدللہ آ گئی, ایک رائے ڈاکٹر یاسر قادی ہیں امریکہ سے, اور ان کی ایک رائے ہے اور وہ بھی بڑی معقول نظر آتی, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ان کا بھی ایک کم از کم اصولی رائے ہے, کچھ اصول کے ساتھ ہی پیچھے سے آ رہے ہیں, اور وہ ماشاءاللہ عالم کا انہوں نے کورس وغیرہ بھی سب کچھ انہوں نے کیا ہے, وہ کرائٹیریا بھی میٹ کر رہے ہیں. تو ان کی یہ رائے تھی شیخ کہ جو یاجوج ماجوج یعنی کہ لب لباب, ان کی بات کہیں یاجوج ماجوج کے بارے میں جو بات ہوئی ہے ہمارے ٹیکسٹ کے اندر, روایات کے اندر, وہ دو بنیادوں پہ ہوئی ہے, یا تو ماضی کی بنیاد پہ ہوئی ہے یا مستقبل کی بنیاد پہ ہوئی ہے. تو حال کا تذکرہ نہیں کیا گیا اس کے اندر کہیں پہ بھی, کسی بھی روایت کے کہیں پہ بھی. یہ نہ ہی صحابہ کی طرف سے یہ سوال اٹھا ہے کہ اس وقت یا رسول اللہ کیا وہاں پہ وہ موجود ہے, ہم اگر جا کے دیکھنا چاہیں, تو کسی صحابی نے اس طرح کی بات نہیں کی. حالانکہ وہ دجال کے وقت پہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی پہلا دن سال کا ہوگا, دوسرا دن مہینے کا, تیسرا ہفتے کا, تو ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے. وہاں پہ وہ یہ سوال کر رہے ہیں, یعنی کہ ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم یہ کریں, لیکن یہاں پہ نہیں کر رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں قرآن و سنت پہ کہ ماضی میں ایسا ہوا تھا, ذوالقرنین آئے تھے, انہوں نے دیوار قائم کی اور فساد بند کر دیا, اور ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ مستقبل میں بھی ایسا ہوگا. لیکن حال پہ ایمان لانا ضروری ہے بھائی, اس کی میرے مطابق قرآن و سنت کے اندر ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ابھی ایمان لاؤ, اس وقت حال کے اندر وہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی پیدا کر سکتا ہے, تو وہ مستقبل میں کیسے پیدا کرے گا, تو بھائی یہ اللہ پہ چھوڑ دو. تو ماضی میں ذوالقرنین نے دروازہ بند کر دیا, حال میں ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ بھی حال کی ڈیمانڈ نہیں ہوئی ہے, میرے سے ڈیمانڈ نہیں ہوئی ہے. تو ڈونٹ آسک می واٹ از ناٹ ڈیمانڈیڈ فار, آپ میرے سے ایسا پوچھ کیوں رہے ہیں جس کی میری کوئی ڈیمانڈ نہیں پیدا ہوئی. آپ اس رائے کے بارے میں کیا کہ یہ بھی ایک معقول رائے نظر آتی ہے. نہیں, بات پھر وہی ہے نا کہ لوگوں کو جواب چاہیے. ہاں, وہ جواب پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس رائے میں جو ہے نا جواب ایسا نہیں ہے کہ اگلا اس سے مطمئن ہوگا. تو وہی بات ہوگی نا, ایمانی پرسپیکٹیو والی بات ہوگی نا. اچھا, کہ میں اس سب سے سوال سے جو ہے وہ جان چھڑا رہا ہوں. ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ کرو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو بائی پاس کر دیں. بات وہی ہے کہ جی آپ اس سوال کو ہی بائی پاس کر دیں, آپ کہیں میں ایمان لاتا ہوں, ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے بھی یہ بات کی ہے کہ جو لوگ اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں نا ابھی, سوال کا جواب دے رہے ہیں جیسے ہم نے اس کو انٹرپریٹ کیا, وہ بھی ایک احتمالی پوزیشن لے رہے ہیں, ایمانی پوزیشن نہیں لے رہے. اس حال میں وہ بھی ایمانی پوزیشن نہیں لے رہے, اس حال میں آپ ایک احتمالی پوزیشن. ہاں, یہ بھی ہے, یہ بھی پوائنٹ ہے, یہ ایک پاسبلٹی پوائنٹ ہے. اس اعتبار سے بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آئی تھنک ہم یہاں پہ اپنی اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں کیونکہ کافی لمبی ہو گئی ہے. لیکن شیخ ایک تشنیگی رہ گئی ہے کہ ذوالقرنین کو آپ نے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں بائبل سے کافی زیادہ حوالہ جات سے ایکسپلین کیا, وہ سائرس دی گریٹ تھا, اور علم و آثار سے بھی
لیکن ظاہری بات ہے اگر جہاں پہ ذوالقرنین کا ذکر ہے وہاں پہ یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہوگا، تو ہم نے ہسٹوریکلی یعنی کہ جو اسرائیلی روایات ہیں وہ یاجوج ماجوج گوگ میگوگ وہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں ان کا کیا پرسپیکٹیو ہے، ہسٹوریکلی ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، تو اس کے بارے میں آئی تھنک ہم نے بات نہیں کی، تو وہ ہم شاید اگلی ایپیسوڈ میں اس کے اوپر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور باقی میرا مشورہ یہ ہے شیخ آپ جیسے کہیں کہ اس ایپیسوڈ کو انشاءاللہ جب ہم لانچ کریں گے یا اس کو جب اپلوڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی کچھ سوالات تو آئیں گے، تو ہم جو اپنا کیو این اے ہے وہ اسی کے اندر ہی پھر شامل کریں کہ پہلے سوالات آ جائیں، پھر ہمارے بھی کچھ سوالات ہیں، پھر ان کو مکس کر کے انشاءاللہ ہم لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ تو انٹل نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہمیں اجازت دیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔